بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن سعد کی روایت میں ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، ابو بکر، آپ کو منع کر دیا گیا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ترغیب دلائی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی یہی فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو اس کے اہل حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمام معززین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمے ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، شاید انہوں نے ایسا غربت کی وجہ سے کیا ہو، اور میرا خیال ہے کہ اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم سے مشورہ طلب کیا کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو تو ہم سب مل کر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح پر راضی ہوں، اور اگر وہ تنگ دستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو بکر، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ عنہ کو اس کی توفیق دے۔ پھر سب حضرات مل کر مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے باغ کی جانب جا نکلے، جہاں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ باغ میں بطور اجرت اونٹوں کے لیے پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ تینوں حضرات نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو حال احوال دریافت کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، معززین قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں ٹال دیا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمے ہے، اور ہم آپ رضی اللہ عنہ کو نیک عادات و اطوار کا مالک پاتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کو کس نے اس بات سے روکا، اور مجھے امید ہے اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کہنے لگے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے ایسے کام پر آمادہ کیا جو رکا ہوا تھا، اور مجھے ایسے کام کی جانب متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی پسند ہے، اور ایسے رشتے کے لیے کوئی مجھ جیسا نہیں، مگر غربت نے مجھے اس کام سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
اے علی رضی اللہ عنہ ایسا نہ کہو، اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اڑتے غبار کی مانند ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم کی ترغیب پر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جواب بھی نہیں دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، وہ ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں تیزی سے اٹھی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ پھر جب تک میں اوٹ میں نہ ہو گئی وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کوئی بات کرنے کی بجائے زمین کریدنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ کچھ کام تھا، تم بلا جھجک بتاؤ، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت اسید سے لیا اور اس وقت میں نہ سمجھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب کا کرینہ سکھایا، مجھے نیک بنایا، مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمائی اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے شرک سے محفوظ رکھا جس میں میرے والدین مبتلا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میری پشت پناہی فرمائیں اور میرا بھی ایک گھر ہو، بیوی ہو جس سے میں سکون حاصل کروں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسی غرض سے حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا جو اس وقت خوشی و مسرت سے دمک رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کرا دو کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اس متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا
زہرا رضی اللہ عنہا نے خاموشی اختیار کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے قریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ تمام مہاجرین و انصار کو اپنے ولیمہ میں شرکت کی دعوت دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی دعوت ولیمہ میں چوہارے اور گوشت سے کھانا تیار کروایا گیا اور اس دعوت ولیمہ سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی نہ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بستر کی جگہ ریت بچھائی گئی تھی اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ موجود تھا۔ گھر میں ایک گھڑا پانی کا تھا اور ایک برتن جس سے پانی پیا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم اپنے اہل کے قریب نہ جانا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، میرا بھائی کہاں ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے شوہر ادھر ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور پھر اس پر کچھ پڑھنے کے بعد وہ پانی پہلے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو دیا کہ وہ اسے پی لیں اور سینے پر مل لیں۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو دیا کہ وہ بھی اسے پی لیں اور سینے پر مل لیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے اہل کو سنبھالو۔ پھر دونوں کو دعا دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ امام نسائی کی حدیث میں ہے، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو 3 چیزیں دی، اول سیاہ رنگ کی ایک چادر، دوم ایک مشق اور سوم ایک تکیہ جس میں اصغر کی گھاس بھری ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو رخصت کیا تو ان کو ایک خمیل عطا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ خمیل کیا ہے تو فرمایا چادر اور ایک چمڑے کا تکیہ جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہیز دیا اس کی تفصیل یہ ہے، چادر 1 عدد، چکی 1 عدد، سادہ کپڑوں کا بستر 1 عدد، کھجور کے پتوں کی چٹائی 1 عدد، گلاس 4 عدد، مٹی کے گھڑے 2 عدد، تانبے کا لوٹا 1 عدد، کپڑوں کے جوڑے 1 عدد، اعلیٰ کپڑے کی قمیض 1 عدد، چاندی کے بازو بند 2 عدد، موٹے کپڑے کے تکیے 4 عدد۔